थैंक यू जनाब चेयरमैन। सर, हमें भी टाइम मिलना चाहिए, आपकी नवाज़श है कि आपने हमें टाइम दिया, लेकिन लीडर ऑफ हाउस से पहले वो हमेशा बोलते हैं और वो कह रहे हैं कि ये हाउस की जो ट्रेडिशन थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो गई है। वो तो जब से लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमत में आए हैं, लीडर ऑफ हाउस है तो बोलते हैं ना। आज पाकिस्तान में, इस मुल्क में जब 50 साल 1973 के आइन की यहां तकरीबात की गई, यहां सेनेट की 50 साल तकरीबात की गई, तो उस मुल्क का जो हशर किया गया है, इस मुल्क की बेआइन, इस मुल्क में जो लाकानूनियत जिसका कोई मादी में मिसाल नहीं मिलता, हम क्या दुनिया को भेजते हैं, उनको मैसेज क्या देते हैं? इसी हाउस में मुख्तलिफ कंट्रीज के यहां सफीर आए और लोग आए, ये मैसेज है कि इस पाकिस्तान में कल आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख का बड़े में बड़ा लीडर और बड़े में बड़ी पार्टी का लीडर साबका वजीर आजम खान साहब को जिस तरह एक नाम नेहाद केस में बगैर सुने हुए, बगैर किसी प्रोसीडिंग के उजलत में एक एडिशनल सेशन जज ने डिसीजन दिया, और तजुब तो इस बात का है कि जो हुकूमत अगर अमल न करने पे आए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पे अमल न करे कि पंजाब और केपी में इलेक्शन कराए, जब करने पे आए तो जो एक लोअर कोर्ट के जज ने डिसीजन दिया है 1244 में डिसीजन आता है, उससे पहले ये मेलाफाइड डिसीजन है विद द पीडीएम गवर्नमेंट। ये पीडीएम गवर्नमेंट की लास्ट डिमांड थी कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई करें, खान साहब को जेल में डाले, तब जाके ये हुकूमत इलेक्शन में जाने के काबिल होंगे। ये इनकी ख्वाहिश पे किया गया। देखे 1244 में डिसीजन आता है, पंजाब पुलिस जिसको पहले कभी भी कुछ याद नहीं आया, वो वहां गाड़ियां लेके वहां खड़ी थी, और 1:10 में खान साहब को अरेस्ट किया गया। फिर वो यहां की जो पुलिस थी वो 1:27 में वहां पहुंचती है, 1:31 में यहां इस्लामाबाद के लिए आते। इनको कहां से इल्हाम हुआ? इनको कहां से पता चला? इससे वाज़ेह होता है कि ये जो डिसीजन था उसको लिख के दिया गया, जो उसने पढ़ा, न उसने वकला को सुना, न कुछ किया। शाम को उसको इनाम कौन सा मिला? इनाम ये मिला जो फैजान हैदर जज था, जिसको यूके के लिए ट्रेनिंग पे भेजना चाहते थे, उसकी जगह इसको अनाउंस किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप खान साहब को कहां तक रोक सकेंगे? भाई अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो अभी तो इलेक्शन में आ जाए ना। आपकी आखिरी डिमांड थी कि खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए, खान साहब जेल में चला जाए। आपको ये वहम है, आपकी ये खुशफहमी है कि आप उनके बगैर ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ये आपकी भूल है। पाकिस्तान का अवाम आपको निकाल के फेंक देगा, पूरी गवर्नमेंट को। आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत है तो क्यों इलेक्शन से भागते हैं? ये इलेक्शन है ना। अभी इससे जरा बड़ा जो तमाचा क्या हो सकता है? आपका अल्लाह सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम का, वो कहता है कि हमारे सूबे की कितनी सीटें बढ़नी थी, वो इन्होंने एंटरटेन नहीं की। भाई अगर बलोच जागते हैं तो आपको तकलीफ क्यों है? जागते हैं तो वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, उनको सीटें चाहिए। बलोचों के साथ तो इंसाफ करें। बलोचों को क्यों आप जो टारगेट करते हैं? हर चीज के जो कंसेंसस हुआ। कल आपकी जो मीटिंग हुई, कौन सी मीटिंग का तुक था कि आपने उसमें 2 केयर टेकर सीएम को बिठाया? कोई कानून में है, आइन में है कि केयर टेकर सीएम बैठ सकता है सेंसस के मीटिंग में? ये लोगों को समझाते हैं। आप जो कहते हैं कि हम जो फैसले करते हैं बड़े इखलाक इदब से करते हैं, तो फिर मैं सलाम करता हूं मियां रजा रब्बानी साहब को। हर बिल को उसने अपोज किया है कि ये उनके कमेंट से वही धब्बा आपके काफी है। थैंक यू सर। मैं 2 मिनट सर। तजुब इस बात पे होता है कि इस कंडीशन में भी ये लोग कहते हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि जो खान साहब के साथ है उनका डीएनए टेस्ट किया जाए। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, इतनी आपकी तजलील हुई है, अभी तक आप खुश नहीं हुए? आप आ जाएं, सारे पीटीआई के लोगों के आप जो डीएनए टेस्ट करें, बताएं कि ब्लड से करेंगे क्या यूरिन से करेंगे? करेंगे कैसे आप टेस्ट? वो बताएं। उसी से पीटीआई के वर्कर से जो तैयार बैठे हैं, फिर वो कहता है, हमें ताने देता है। वो ताने देता है कि भाई भुट्टो साहब पे जब फांसी की सजा आई तो पीपुल्स पार्टी के लोगों ने आग लगाई। तो मैं कहता हूं बिल्कुल लगानी चाहिए। भुट्टो साहब से पहले ऐसा कोई लीडर आया नहीं था। तो आप अभी बेशर्मी से जिंदा क्यों हैं? जब आपके लीडर को अरेस्ट किया गया, जब नवाज शरीफ को अरेस्ट किया गया, तुमने खुद को क्यों नहीं आग लगाई? ये डिफेंस मिनिस्टर कहा था उस वक्त, बेशर्मी से अभी तक जिंदा है। इनको ख्याल करना चाहिए कि अगर किसी पे आप अभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई ना, आ जाए इलेक्शन में। कल ही मीटिंग हो गई, जी सेंसस है,
ابھی 3 مہینے الیکشن آگے چلا جائے گا. ان کا بس پہنچے تو ایک یہ آئین میں ایک ایسی بھی امینڈمنٹ لائیں کہ ساری پارٹیز تو ایک ساتھ ہو جائے, پی ٹی آئی کو بین کر دیں اور پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے, تب یہ الیکشن لڑ سکتے. ہمارے یہاں ایک 1988 میں الیکشن ہوا تھا سر, ایک تاریخ کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے بیٹھتا ہوں. 1988 میں الیکشن ہوا تو بے نظیر صاحبہ کے ہوتے ہوئے پہلا الیکشن تھا. پیپلز پارٹی بڑی لیڈ سے جیتی. سندھ میں بڑے بڑے بت جو ہار گئے, اس میں سے ایک لیڈر تھے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہار گئے, کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہر 6 مہینے کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. تو ان کا کیا مقصد؟ ان کا ہر 6 مہینے کے بعد الیکشن ہو, جب تک ہم جیسے بندے جیت کے نہ آئے تب تک الیکشن ہو. تو پی ڈی ایم کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جب تک وہ ان کو یقین نہ ہو کہ الیکشن جیتیں گے تب تک خان کی وہ پرچھائیوں سے بٹاتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ اس نے 75 سالہ سسٹم کو چیلنج کیا ہے. خان صاحب, جب آپ 75 سالہ سسٹم کو چیلنج کریں گے تو یہ تکلیفیں ہوں گی, آپ کو گولیاں بھی لگیں گی, آپ کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا, آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا, کیونکہ یہ تو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے نا. کسی نے کسی کو تو اس پاکستان میں قیمت ادا کر دی ہے, لیکن جس طریقے سے یہاں بلنگ ہو رہی ہے, جس طریقے سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں, تو اس پہ کم از کم اس ہاؤس کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. ہماری پارٹی, پورا پاکستان عوام اس فیصلے کو کنڈیم کرتا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو جی, تھینک یو, تھینک یو جی, تھینک یو, کوئی جانے تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ جی, الٹے گا, تھینک یو جناب میاں رضا ربانی. شکریہ جناب چیئرمین. سب سے پہلے تو میں جو ایشو ہوا سینیٹر کامران مرتضیٰ نے جناب چیئرمین سنجو صاحب, جی میاں رضا صاحب. جناب چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو جو ایشو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے سینسس کے بارے میں اور بلوچستان کے بارے میں اٹھایا ہے, میں اپنی سالیڈیرٹی بلوچستان کے ساتھ شو کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ میں اس بات میں نہیں جاؤں گا کہ سی سی آئی ہوئی, کیسے ہوئی, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن اس کا ایک لاجیکل کانسیکوینس, جو انفارچونیٹ کانسیکوینس ہے, وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ کچھ ایسے اب محسوس ہو رہا ہے کہ جو 60 ڈیز میں یا 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے تھے وہ ملتوی شاید ہو جائیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. 60 ڈیز اور 90 ڈیز آئین کے اندر دیے ہوئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اسٹرکٹلی اس پہ ایڈہیرنس ہونی چاہیے. دوسری بات جو میں کہنا آپ کے توسط سے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو اب اپنا چپ کا روزہ توڑ دینا چاہیے. اب سینسز پہ ڈیسیژن آ گئی ہے. تمام میڈیا میں اور ہر جگہ اس بات پہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہے 6 مہینے ہوں گے, کوئی کہہ رہا ہے 7 مہینے ہوں گے. تو الیکشن کمیشن کو فی الفور سامنے آنا چاہیے اور یہ بات کہنی چاہیے کہ ان کو کتنا ٹائم لگے گا ڈی لمیٹیشنز کرنے میں, اور حتی الامکان کوشش ان کی یہ ہونی چاہیے کہ 90 دن کے اندر وہ ڈی لمیٹیشنز جو ہیں وہ مکمل کر لی جائیں تاکہ الیکشنز جو ہیں وہ ٹائم پہ ہوں, کیونکہ اگر ڈیلیڈ الیکشنز ول بی اے ڈیزاسٹر فار دا فیڈریشن. تھینک یو مسٹر چیئرمین. تھینک یو جی. آنریبل منسٹر فار لا. سینیٹر رضا ربانی صاحب نے, اور بالکل یہ کل بھی حکومت نے اسی لیے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑا کیونکہ آئین کا آرٹیکل 51 کلاز 5 رضا صاحب اگر میں درست ہوں وہ یہ ریکوائر کرتا ہے کہ جب سینسز ہو جائیں تو جو آئندہ عام انتخابات ہیں وہ ان سینسز کی بنیاد پہ ہوں, کیونکہ صوبوں میں شہری اور دیہی آبادی کے تناسب میں فرق آیا ہے اور کچھ حلقے جو ہیں اس میں ہو سکتا ہے تبدیلی آئے. تو اس حوالے سے یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہوگی, لیکن دس از فار دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ سینسز کیوں کیے گئے اس کی 2 وجہ تھی. ایک تو ربانی صاحب کو یاد ہوگا کہ 2017 میں
لیڈر آف ہاؤس بھی بیٹھے ہیں، ایک معاہدہ ہوا تھا جو 2017 کے سینسس تھے، ان پہ اختلاف تھا مختلف سیاسی جماعتوں میں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراضات تھے، متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اور کچھ ریجنل جماعتوں کو. تو ایک ایگریمنٹ کے تحت آئینی ترمیم کی گئی تھی کہ 2018 کے جو انتخابات ہیں وہ پروویژنل ریزلٹس کے اوپر کرا لیے جائیں، لیکن اس کے بعد مردم شماری ہوگی اور وہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی. جنوری 2022 میں جیسے لیڈر آف ہاؤس نے کہا دوبارہ سی سی آئی ہوئی، اور پھر ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز کے بعد انہوں نے آرڈر کیا کہ اب 18 مہینے کے اندر اندر سینسس کیے جائیں گے اور وہ ڈیجیٹل ہوں گے. وہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی. پروکیورمنٹ میں کووڈ کی وجہ سے پرابلمز آئیں جس کی وجہ سے ان کے 3.5-4 مہینے ضائع ہوئے. تو اس میں کوئی بدنیتی نہیں، آئین کے عین مطابق کوشش کی گئی ہے ہو. اور یہ بات درست فرما رہے ہیں سینیٹر اظہر ربانی صاحب کہ الیکشن کمیشن کو اس پہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ اب ان کا آئندہ لاحہ عمل کیا ہوگا. آرٹیکل 51 کو سامنے رکھتے ہوئے، آرٹیکل 224 کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کس سمت میں جائیں گے اور کس طرح سے کریں گے. لیکن ان اینی کیس یہ حکومت میں شامل جماعتوں کا بھی ریزالو ہے کہ انتخابات آئینی ریکوائرمنٹس کے عین مطابق جلد از جلد ہونے چاہیے. بہت شکریہ. اور جہاں تک میرے دوستوں کا تعلق ہے، ورڈکٹ آف کورٹ کے اوپر اگر بائیکاٹ کیا جائے تو یہ بڑی غیر مناسب بات ہے. چیئرمین تحریک انصاف کو ایک بڑے سادہ سے کیس میں کنوکشن ہوئی ہے. جناب چیئرمین، قانون یہ ریکوائر کرتا ہے، الیکشن ایکٹ بھی اور آئین بھی. آئین کہتا ہے 62-63 میں کہ یہ کوالیفیکیشنز ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، اینڈ ٹو بی ممبر آف مجلس شورا اور ٹو ریمین ممبر آف مجلس شورا لا بنائے گی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ نے قانون بنایا، آپ نے شفافیت لانے کے لیے ہر پارلیمنٹیرین اس ایوان میں بیٹھا جو شخص ہے یا ایوان زیری میں، انہوں نے 31 دسمبر کو گوشوارے داخل کرانے ہیں جس میں انہوں نے کہنا ہے کہ اس سال میں میں نے یہ جائیدادیں بیچی ہیں، یہ خریدی ہیں اور یہ میرے ایسٹس ہیں. 30 جون کو اس سے پہلے آپ ٹیکس ریٹرنز دیتے ہیں. ٹیکس ریٹرنز کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہیں، ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، وہ خفیہ دستاویز ہے اور عدالتی حکم کے بغیر اسے نہیں سامنے لایا جا سکتا. ہمارے آپ کے گوشوارے قانون کے تابع کہ ہمیں شفافیت نظر آئے، عوام ہمارا احتساب کر سکے، سر وہ ویب سائٹ پہ لگتے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بطور ایم این نے ٹیکس ریٹرنز میں توشہ خانے سے لیے گئے تحائف اور ان سے بیچ کے حاصل کردہ آمدن کو ظاہر کیا ہوا تھا جو کروڑوں روپے میں ہے، اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن والے گوشواروں میں وہ کنسیل کیا ہوا تھا، اور ساتھ حلفیہ بیان دیا کہ اس گوشوارے میں جو کچھ درج ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ میرے علم اور یقین کی روح سے درست ہیں اور میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. وہ چوری پکڑی گئی جب ریفرنس گیا اسپیکر صاحب کا الیکشن کمیشن نے، انہوں نے انہیں نااہل کر دیا اور قانون کے عین مطابق ان کا کمپلینٹ بھیج دی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو جو قانون کے مطابق انہوں نے سننی ہوتی ہے. اس پہ ٹرائل ہوا، انہیں موقع دیا گیا، 37 دفعہ وہ غیر حاضر رہے، ان کے پلیڈر نے ان کی جگہ پہ حاضری لگوائی، 342 کے بیان میں ان سے سوالات کیے گئے، انہیں وہ دونوں ڈاکومنٹ سے کنفرنٹ کروایا گیا، قانون کے مطابق ایک سزا ہوئی ہے. ان کے پاس اپیل کا حق ہے ہائی کورٹ میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں. میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو اعلیٰ ترین عدالت نے گھر بھیج دیا، نہ اپیل، نہ ریویو، نہ ریویژن. تو خدا کے لیے کچھ اللہ کو سب نے جان دینی ہے. یہ ایک قانونی طریقہ کار کے تحت آپ کو سزا ہوئی ہے، اسے فیس کرے، اپیل فائل کرے اور وہاں پہ جا کے جواب دے. بہت شکریہ سر.